نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا شمس العارفین سامعین محترم، آج مشاہد دراجہ الحضری امام پیر رحمۃ اللہ کا انعقاد کیا گیا۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو شان مبارک وہ بیان کی جائے گی۔ آپ کا جو مثال مبارک ہے وہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ آپ کی ولادت مبارکہ جو ہے ماشاءاللہ سے ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور وصال مبارک جو ہے وہ رجب کے مہینے میں ہے۔ بہرحال آپ کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مختصر انداز میں آج اس لیکچر میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے ہے۔ اہل بیت اطہار ان کو کہا جاتا ہے جن کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے، وہ تھے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے والد محترم کون تھے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد محترم کون تھے؟ حضرت مولانا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد محترم کون تھے؟ مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کو جو نسبت ہے وہ والد کی طرف سے، باپ کی طرف سے مولانا علی کرم اللہ وجہ کریم سے جا کر ملتی ہے، اور آپ کی جو والدہ کی طرف سے نسبت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے محمد، ان کے بیٹی ہے قاسم، اور آگے ان کی بیٹی ہے حضرت ام فروا جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہے۔ اسی طرح سے ان کے جو والد ہیں حضرت ان کو حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ دونوں ہی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ جنم دیا، مطلب دو بار جنم دیا، کیونکہ دو سلسلوں سے ان کا واسطہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں صحابہ کرام کو برا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں لیکن اہل بیت اطہار کو برا کہتے ہیں۔ جب یہ ہم تاریخ میں جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں اپنے بچوں کی شادیاں صحابہ کرام کے بچوں سے کی، اور صحابہ کرام نے اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ آگے اہل بیت سے کی۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے، 12 امام تھے جو روحانیت کی اتنی بڑی شخصیات ہیں، ان میں سے ان کا نمبر جو ہے وہ 6 نمبر کا ہوتا ہے، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لیکن دیکھیں کہ اس کے باوجود 6 امام ہیں، لیکن آپ سید آتے ہیں اور علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آپ کی والدہ کی اولاد میں سے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کمر رحمۃ اللہ سرکار کے اتنے پیارے غلام اصحاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو
کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام آپس میں کتنا محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہم اہل بیت میں سے نواسہ رسول سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ سورہ شورى کی آیت میں سورہ شورى میں بڑے واقعے انداز فرمایا کہ اہل قرابت، فرمایا میں تم سے جو تمہیں تبلیغ دین کرتا ہوں نا تو میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، کوئی تم سے پیسے نہیں مانگتا، کوئی تم سے اجرت نہیں مانگتا، لیکن صاحب اچھا یہ بات ہے نا، تو کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو سرکار کے لیے تحفے لے کر آئے، سرکار نے فرمایا میں تحفے نہیں مانگتا تم سے، کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ میرے اہل قرابت سے محبت کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا، ان سے جو میرے اہل قرابت اہل بیت میرے گھر والے جو ہے وہ ان سے تو محبت سے پیش آنا۔ میں تم کو پیسے تھوڑی نہ مانگتا ہوں اس چیز کے کہ جی میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، مجھے اس کے پیسے دو۔ یہ سورہ شورى کے قرآن پاک میں کرتے ہیں، اس طرح حدیث میں آیا کہ مضبوطی سے تھام لو قرآن کو اور میری آل کو۔ قرآن کو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے، جو آج ہم اہل بیت اتحاد کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، جیسے میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا نا کہ اولیاء کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، جن کے صدقے سے بری بنتے ہیں، ان کا ذکر تو عبادت، ان کا ذکر نہیں عبادت ہے۔ بڑی ضروری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ جس طرح ماشاءاللہ آپ بچے بیٹھے ہیں، ہمیں ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بچے بچے سن رہے ہیں اور جو اس ویڈیو کے ذریعے لوگ سن رہے ہیں، تو ان کے لیے پیغام ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، حضور کی محبت سکھاؤ، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ فرما دیجیے مفہوم ہے علماء کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ آپ فرما دیجیے کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو۔ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا جیسا آپ نے کیا ویسا کیا، ایک ہوتا ہے اتباع، تعظیم و توقیر، حد سے بڑھ جاؤ، حد سے بڑھ کر تعظیم و توقیر رہو۔ تو حد سے حد کے اندر کرتا ہوں اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں، بڑے بھائیوں کی کرتے ہیں، کسی بڑے کی کرتے ہیں، تو میں حد سے بڑھ جاؤں۔ حد سے بڑھ کر کیا ہے کہ صحابہ کرام تو اس مٹی کو بھی چہرے پہ بنتے تھے، جس جگہ سے حضور اپنے قدم مبارک رکھ کر تشریف لے جاتے تھے، صحابہ کرام اس مٹی کو بھی چھوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو بھی نہیں کہیں پھینک دیتے تھے، وہ بھی پی لیتے تھے۔ تو یہ حد سے بڑھ کر تعظیم ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم فرماتے تو 10 صحابہ کرام آگے ہوتے تھے، تو یہ حضور کی محبت ہے، یہ تعظیم ہے۔ اور تو ایک بندے کو چاہیے نا آگے، لیکن 10 آگے ہو گئے، تو صحابہ کرام نے کر کے بتا دیا کہ ایسے حضور سے محبت کرو۔ تو فرمایا محبت کی محبت اپنے بچوں کو ضرور سکھاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اپنے گھر میں بچوں میں بیٹھ کر جو تھے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر اور احد کی باتیں سنا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، آسمان سے حکم آ گیا، جب آپ چلے گئے نا دروازہ کھولا تو دیکھنے پر اتنے خوش ہوئے کہ سرکار میرے گھر تشریف لے آئے، اللہ کی رحمتوں کا نزول میرے گھر میں ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی باقی باتیں تو بعد میں، یہ بتاؤ تم اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ آج کے حضور میں آپ کی باتیں بچوں کو سنا رہا تھا، حضور میں آپ کی باتیں بچوں کو سنا رہا تھا۔ تو میرے پیارے کریم آقا کام لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی تم میری باتیں اپنے بچوں کو سنا رہے تھے تو آسمان سے فرشتے تمہارے گھر نازل ہو رہے تھے، اللہ کی رحمتوں کی بارشوں کا نزول تمہارے گھر پر ہو رہا تھا، اور مجھے محمد عربی کو خود اللہ نے فرمایا کہ میں ہوں آپ اس کے گھر تشریف لے جائیں، میں اس کو نوازنا چاہتا ہوں۔ تو ایوے ہی ہم سرکار کی باتیں کرتے ہیں کہ جہاں پہ سرکار کی گفتگو ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، سرکار کو تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی اپنے عاشقوں کو، اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق، صحابہ اکرام کے مطابق اگر ہم کھول کے پڑھیں، متصل کی، بےادبی کی، ایسے کے متحد کی اگر پڑھیں تو ہمیں بڑی محبت کی باتیں ملتی ہیں، بڑی بڑی محبت کی باتیں ملتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور دوسرا ہے حضور کی آل سے محبت، حضور کی مل کے پڑھیں، حضور کی آل سے محبت۔ فرمایا علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسن حسین مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ فرمایا جس نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی، کتنی بڑی بات، جس نے میری آل کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے ان کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ اور اے اللہ سے دعا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ باقی جو میرے علی سے محبت کرتا ہے آپ کو اس سے محبت کرتا ہے، جو میری سیدہ کائنات نبی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی سے محبت کرتا تھا، اللہ باقی آپ کو اس سے محبت کرتا ہے، جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے اللہ باقی آپ بھی اس سے محبت کریں۔ تو جب جو محبت کرنے والوں کی اتنی شان ہے کہ اللہ خود اس سے محبت شروع کر دیتا ہے، تو جو نفرت کرتے ہیں ان کے اوپر عذاب بھی جیسا نازل ہوگا۔ دیکھتے نا کہ جب انہوں نے شہید کیا میرے اور آپ کے امام کو تو ان کے ساتھ معاملات بڑے برے ہوئے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ تلاوت قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے بعد حضور کی آل کی محبت سکھاؤ، اور پھر تیسرے میں فرمایا، تیسری بات یہ فرمائی کہ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا ان کو سکھاؤ تاکہ ان کی زندگی میں بہتری آئے۔ قرآن نازل کس پہ ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت پہلے تو محبت ہونا، پھر اس کے بعد کہ بھئی میرے سرکار ایسے کیا کرتے تھے تو میں نے بھی ایسے کرتا ہے، وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ کیونکہ قرآن نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور کس پر نازل ہوا؟ شان نزول وہ ہستی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلوم ہوا کہ آپ کی سیرت پاک کی کتنے گوشے جو ہے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں آپ یقین کیجئے گا کہ اگر قرآن پاک صحیح تفسیر سے پڑھیں جو اللہ والے ہیں ان کی لکھی ہوئی پڑھیں، عاشقوں کی لکھی ہوئی پڑھیں، تو آپ کو لگے گا آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اور جب سیرت پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم بات غلط نہیں کہہ رہا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لیکن پڑھنے والا ہو صحیح نہیں۔ کیوں کہ سارا قرآن بھی بیان کس نے کیا ہے یہ بھی تو دیکھو نا، یہ کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ تو یہ ماشاءاللہ سے ہماری بات ہے، اس ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ حضور کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، حضور کی آل سے محبت بھی سکھائی جاتی ہے، حضور کے اصحاب سے محبت کرنا بھی سکھایا جاتا ہے، اور قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ذرا العزت کا خاص طرف ہے اس ادارے کا۔ تو سامعین محترم، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں سے وہ ہستی ہیں کہ جو خود بہت بڑے صاحب علم ہیں، جو خود بہت بڑے صاحب علم ہیں، لیکن بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ آج ہمارے انڈیا پاکستان میں اگر مشہور ہے تو پھر کیا ہے کہ امام جعفر صادق کے پوتے صرف یہی مشہور ہے، صرف امام جعفر صادق سرکار کے پوتے، یا تو اس طرح پوتے تھے کیا؟ انہوں نے حکم دیا تھا سرکار میں کہ بھائی مجھے یہ جو میرا رسالہ دکھایا ہے مجھے کنڈے والے رکھنے دیکھا پکانیاں نہیں بھائی، ان کے علم ان کی باتوں پر بھی تو عمل کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام جعفر صادق سرکار رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 4000 ایسے لوگوں کی تربیت کی جنہوں نے پوری دنیا میں جا کے اسلام پھیلایا۔ سبحان اللہ کی بات، جن کا فقہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے جمع کیا، 2 سال میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جمع کیا۔ اور آج سے انتصاری میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر فرماتے ہیں کہ وہ میری زندگی میں وہ 2 سال نکالتے تو نعمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کا نام نعمان تھا نا، تو آپ فرماتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری زندگی سے 2 سال نکال دیتا جو سرکار کی بارگاہ میں تو پھر میری زندگی کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں امام کو بنا رہے ہیں، امام جعفر صادق جو ہے جو ان کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا وہ کرتا
امام بن جاتا ہے، جس کا فقہ کا امام، قرآن کا اندازہ کریں، قرآن کے مسئلے مسائل نکال کے بتا رہے ہیں، تو دوسری طرف روحانیت کے امام بھی بنا رہے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ظاہری علم کے بھی، قرآن کے علم کے بھی، مسائل کے بھی امام بنائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑی بڑی اتنی بڑی شان والی ہستیاں بھی بنائی جا رہی ہیں، جو روحانیت میں جس کا بڑا مقام تھا۔ ایک طبیب جب وہ بیمار ہوئے، طبیب ان کے پاس گئے تو دیکھنے کے لیے، تو پتہ چلا ان کا جگر جو ہے نا وہ پارا پارا ہو گیا، تو کھانے کے ذریعے پایا۔ فرمائیے اللہ کے عشق میں ایسا ہو کہ میرا جگر ہی جل گیا، اللہ کے عشق میں جن کا جگر چل گیا، ایسی ہستیاں تیار کی ہیں کہ انہوں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ سے اتنا محبت کرنے والے لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں نا کہ حجروں میں جانے، آستانوں میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ آستانوں میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ حجروں میں یہ چھوٹے چھوٹے جو گتی ہوتی ہیں، ان میں کیا مل جاتا ہے انہیں؟ آپ کو پتہ ہے جو آج بڑے لوگ سائنس کے دعوے دار ہیں، بڑا سائنسی علوم کو جاننے والے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ جابر بن حیان کو ذرا پڑھیں ذرا، جو کیمیا دان ہے، بابائے کیمیا، سائنس کی برانچ ہے کیمیا، اندازہ کریں، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ کون تھا بندہ؟ کیمیا دان تھا، بہت بڑا کیمیا دان تھا، بابائے کیمیا کہا جاتا ہے اس کو، اور اس نے بڑی چیزیں ایجاد کی، اور اس نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ آستانے سے۔ کس کے آستان سے؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے آستان سے۔ معلوم ہوا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جو سائنس کے علوم کی حاصل کرنے میں لینے والا تو آ جاتے ہیں لوگ زیادہ دم لگانے کے لیے، کبھی پوچھتے نہیں ہے لوگ قرآن کا علم بھی تو لاتا ہے نا، تو وہ دیکھیں لوگوں سے قرآن پاک کا علم بھی انہوں نے سیکھا۔ ابن المصر یہ وہ ہستی ہے، وہ سائنسدان ہے، مسلم سائنسدان ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے یہ آنکھ ہے نا ہماری، اس آنکھ کا سارا نقشہ بنا کے انہوں نے اندر فائدہ دکھا دیا تھا، بتا دیا تھا۔ حالانکہ تب مائکروسکوپ بھی نہیں تھی جس سے آپ چیز کو بڑا بڑا کر دیکھ سکتے ہیں نا، وہ چیز بھی نہیں تھی، تب ایجاد ہوئی، تب ایجاد ہو گئی، اور جب ایجاد ہوئی اور جب انہوں نے سائنسدانوں نے آنکھ کو اندر فائدہ دیکھا تو وہی تصویر تھی جو ابن الحسن نے بنائی ہوئی تھی، اور ابن الحسن نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ کہاں سے حاصل کیا؟ خود بھی بولے نا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے، اللہ کے ولی کی بارگاہ سے، اہل بیت کی بارگاہ سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا۔ تو میرے اور آپ کے جو امام ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہستی ہیں جنہوں نے علم کو بانٹا، جنہوں نے علم کو پھیلایا۔ اور آج ہم لوگ ہیں اہل علم سے جا کے علم کی بات ہی نہیں پوچھتے، کوئی شرعی مسئلے مسائل نہیں پوچھتے، کوئی یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کے راز کیا ہے اس کائنات میں، وہ بھی تو بتائیں نا جو اللہ کے راز ہیں، بڑے راز ہیں اللہ کے۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ سے، بڑے بڑی باتوں سے نوازا ہے، اور آپ کی بڑی بڑی ایسی باتیں ہیں کہ جو نظر کریں گے جو سائنسی حوالے سے، جو آپ کے ساتھ منسوب ہے، جو آپ نے بیان کی ہوئی ہے، جو بڑے ایک بڑا حکیم کا بادشاہ کے دربار میں آگیا، منصور نام تھا اس کا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں آگیا، بڑا حکیم تھا، کوئی ہندوستان سے آیا تھا، اور اس نے کہا جو علم میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ تو اس نے امام سے بھی کہا، امام نے تشریف فرما تھا، اس نے کہا آپ بھی کوئی مسئلہ پوچھنا، فرمایا کہ میں خود حضور کی آل ہوں، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ علم عطا فرمایا۔ تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ اس نے کہا اچھا آپ بتائیں کیا علم عطا فرمایا؟ تو آپ نے جو سوال کیے تو وہ سوال اس کے وہم و گمان سے بھی باہر تھے، وہ سوال اس کے وہم و گمان سے بھی باہر تھے۔ سوال کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں نا کی، اس کے درمیان میں اللہ نے ناک کیوں بنایا، اور ناک میں سے یہ نتنی سوراخ اللہ نے ایسے کیوں بنایا؟ اندازہ کریں، جو ہمارے سر پہ بال ہوتے ہیں یہ بال کیوں پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے؟ سر کافی نہیں تھا، اس کے اوپر گنجا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح آنکھ کی رطوبت جو ہے، آنکھ کا جو پانی ہوتا ہے وہ نمکین کیوں ہوتا ہے، اور کان کا پانی جو ہے وہ کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوالات ہیں جو آپ نے کیے باقاعدہ، اور ان کے جوابات بھی دیا آپ نے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو بیان کریں گے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی کوششیں ہیں، بڑی چیزیں، چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کان کے اندر جو پانی ہے نا اس کو کڑوا ہوگا، وہ والا اس لیے بنایا، آپ نے دیکھا کبھی نہیں سنا ہوگا، وہ شاید نازل ہوا ہوگا کہ کسی کے کان میں وہ کیڑا چلا جائے اور وہ دماغ کو جا کے پکڑ لے، ورنہ دیکھیں نا کان کا سوراخ ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے، تو
تو کوئی بھی کیڑا و حشرات و خرس اتنا چھوٹا غریب مکھی کوئی بھی اندر جا سکتی ہے، لیکن اللہ نے ایسی کڑواہٹ اس میں پیدا کی ہے، ایسی اسمیل پیدا کی ہے جو حشرات و خرس کے لیے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اسے دور بھاگتا ہے۔ جیسے ہم لوگ انسان ہیں جو طبیعت کو ناگوار خوشبو بدبو ہوتی ہے اسے دور چلے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے بھی اللہ نے ہمارے کان کی ایسی بنا ہے۔ اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی ہے، لیکن اس کا علم کون جانتا ہے؟ اللہ والے اس کا علم جانتے ہیں۔ وہ علم ہے جو علم لدنی اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ہسٹری میں وہ ہستیاں ہیں، مولانا شیر خدا کی ذات فرمایا سلونی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، آج کی خبر پوچھو جو گزر گیا، اس کی خبر بولو جو آنے والا ہے اس کی خبر پوچھو۔ یہ مولانا شیر خدا نے جو کہا تھا کیا باب علم ہے، اور اس کے بعد آپ کی آل میں سے سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا تھا سلونی کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ اور پھر پوچھنے والوں نے بڑی بڑی باتیں بھی پوچھی، پوچھنے والوں نے بڑے بڑے نظام بھی پوچھے، اور اس سے آگے بڑے بڑے نظام بھی لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی۔ آپ بتا رہے تھے باہر کے جو مصنفین ہیں نا دوسری یہ یورپ کے، وہاں انہوں نے باقاعدہ مسلم سائنسدانوں کی بات سے کتاب لکھی تو اس میں بھی آپ کا نام شامل حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بارگاہ میں لوگ بیٹھ کے ولی بھی بنتے تھے، استاد بھی بنتے تھے، محدث بھی بنتے تھے، مفسر بھی بنتے تھے، سائنسدان بھی بنتے تھے، کیمیاء دان بھی بنتے تھے لوگ۔ تو یہ آج ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے کیا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ہم اور یہ اکرام بزرگان دین سے کیا جاتے سیکھتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں یار بس سارا کام ہونا چاہیے باقی لوگ کو سکھا دے۔ تو جب علم کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں مشکلات تو آئیں گی نا، پھر تندرستیاں سارے معاملات تو آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ آخری وقت میں نے گوشہ نشین ہو گیا۔ گوشہ نشین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کمرے میں بند ہو، اتنی بڑی اعلیٰ پائے کی صاحب علم ہستی اور اتنی بڑی روحانیت کے مالک ایک کمرے میں بند ہو گئے۔ یہ آپ سب ذرا غور سے سنیے گا، باتیں چھوڑ دیں۔ اوپر کی سب بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آخری بات ہے ذرا غور سے سنیے آپ، یہ ہم سب کے لیے بات ہے، ہم سب کے لیے بات ہے۔ گوشہ نشین ہو گئے۔ حضرت سفیان ثوری جو ان کے شاگرد بھی تھے، روحانی شاگرد بھی تھے، تو انہوں نے آ کر عرض کیا حضور آپ کے دیدار سے جو لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، آپ کے دیدار سے کیا آپ آل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا علی پاک کی سیدہ کائنات، آپ کو دیکھ کر جو لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے حضور آپ دو جملے بھی کہتے ہیں تو دل بدل جاتے ہیں، اور اتنا ظلم کہ آپ گوشہ نشین ہو گئے ہم سب کو چھوڑ کے۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے، لوگ آتے ہیں نا ہاتھ بھی چھوڑتے ہیں سب کیا ہے امام صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے کیا ہے، لیکن دلوں میں منافقت ہے، دلوں میں کیا ہے، اونچی بولنے آپ کو نہیں کہتا اونچا بولنے نا کیا ہے، دلوں میں کیا ہے بڑا ہی اوپر سے بڑا ہی پیار سے کرتے ہیں، عیسیٰ بڑے پیارے کپڑے پہننا بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑا اچھا امامہ نہیں پہنا ہوا ہے، لیکن اندر کیا ہے یا نہیں بولتا اندر کیا ہے، ان کے دلوں میں کوئی وفا نہیں ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا آخری وقت صرف اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں گزاروں، سبحان اللہ، اپنا آخری وقت صرف اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں گزاروں۔ یقین کیجیے کہ دادا حضور کے ساتھ یہ وقت آیا، دادا گنجبش پیسے آرم سرکار کی بارگاہ میں بھی آپ کے ساتھ بھی ایسا وقت آیا کہ آپ نے اپنا دروازہ بند کر دیا بیٹھ گئے، لوگوں نے بڑا کہا وہ یہ کیا فرمایا میں آپ کو دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہوں، قرآن کی باتیں بتاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن سیکھیں اور دنیا پر حکومت کریں، لوگ کا دین پھیلائیں، لوگ کا نام پھیلائیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آگے حضور میری ماں جب دودھ نہیں آتا تھا، حضور میرا بیٹا بھاج گیا تھے، ذرا مراقبہ کرو کتنے بیٹھے ہیں، کٹا بھاج گیا، اندازہ کرو ہماری گفتگو کا انداز بھی بزرگوں سے ٹھیک نہیں ہوتا اور نہایت بے ادبانہ اور گستاخانہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جتنے بڑے بڑے آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں ولی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بھائی سب پہلے خود بھی تو سچے تابع بنو، جب آپ کے اندر سچی طلب ہوگی تو اللہ آپ کو اپنے ولی سے ملائے گا، اور آپ کے اندر سچی طلب نہیں کہ منافقت ہے تو پھر بھائی سچے ولی کہاں سے ملیں گے۔
इजाजत से नहीं कर सकते भाई जाके, जब तो उसके मतलब की कोई बात ना हो। तो अल्लाह कहता है नहीं भाई, मुझे अपने वली से बड़ी मोहब्बत है, तो जो उनका बेअदब होगा उसके साथ मेरा लाने जायज़ है। तो पहले अदब को सीखो। तो इसीलिए हम जो है ना, किस चीज के हैं हम लोग, झूठे गिरोह के पास जाने वाले लोग, हम उसी को डिजर्व करते हैं। हम असल वलियों को डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि हम उतना अदब ही नहीं करते हैं, हम उतना मोहब्बत ही नहीं करते हैं, हम वो सोच के नहीं जाते हैं, सच्ची तलब लेके नहीं जाते हैं। और अगर वो मांगे की बात करती जाए तो कहते हैं बाबा जी बड़ी हुई बातें करके उसी बोलने शुरू कर सकते हैं, वो दीनिया करना चाहते हो, रहते हो मेरे बस मेरे काम की गल दसो यार। असल तो यही कुरान है ना, काम की बात, इसके अल्लाह की बात के अलावा और क्या काम की बात होगी? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के बाद और क्या काम की बात होगी? अगर किसी पीर के बाद अल्लाह और उसके रसूल की बात है, वो पीर ही नहीं है बहनते, तो उसके बाद क्या लेने चाहिए? असल में हम सब एक दुकानदार ढूंढते हैं, पीर नहीं ढूंढते, दुकानदार ढूंढते। पीर का तो मतलब ही रोशन करने वाला। तो हम चाहिए हम सोच के जाए कि हम अल्लाह वालों के पास क्या सोच के जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको हम सबको औलिया किराम का ज़ुल्फ़-ए-दीन का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची तलब हम सबको अता फरमाए, तालिब सादिक बनने की तौफीक अता फरमाए और औलिया किराम की बारगाह से, अहले इल्म की बारगाह से इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो हम बुरे काम करते हैं, बुरी बातों में, बुरी आदत की तरफ से है, तो अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। और अल्लाह सबसे गुजारिश है कि वीडियो जो साथी दोस्त हैं आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप इस जरूर शेयर करें सदका जारिया, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये मुकामात है हमारे औलिया का, ठीक है, पुराने काम में चिंता से रसूल की आल के, हुजूर के असहाब के। तो हमने इन सब से मोहब्बत करनी है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। तो हम इनसे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे होते हैं, ये हम ऐसे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो खुदा ताला से मोहब्बत करना सीखें, सच्ची तलब रखें। और हम बड़ी यूनिवर्सिटियों में और जगहों पे जाकर तो भोंगियाँ नहीं मारते, बस अल्लाह इल्म ही रहेंगे, अल्लाह नहीं रहेंगे, जिनकी बात में जाकर भोंगियाँ मारनी होती हैं और बुरी और गंदी बातें करनी होती हैं। तो खुदा कुछ खौफ है, वरना तो अज़ाब हमारे वजह से खत्म नहीं होते। हमने आज देखना है कि हमने किसके पीछे चलना है, हमने किसके पीछे चलना है। ये कहते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से था, तो फिर भी हम मैं दुनिया से मुसलमान तब भी जाऊँ, ये फिर कह सकते हो ना। तो अल्लाह मुझे आपको सबको अमल करने को भी बता फरमाए, जो गलती पता नहीं हुई अल्लाह आपको दरगुजर फरमाए। तो कहते हैं अल्लाह की बारगाह में वाक़ई उठा हुआ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।